نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 110۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا ایک بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، اس مالک کا احسان ہے۔ تو زندگی دینے کا اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی منصوبہ ہے، اللہ کا کوئی مشن ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور زندگی دے کے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ زندگی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور خیر و شر کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو آزمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پیدا کیا زندگی کو بھی اور موت کو بھی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، چاہے زندگی ہو یا موت ہو۔ فرمایا خلق الموت، اللہ نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کا مطلب اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ تو اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، آزادی دی ہے، فیصلہ کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی۔ اللہ فرماتا ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ اب تم چاہو تو شکر گزاری کی اختیار کرو اللہ کی، یا پھر ناشکر بن جاؤ۔ تو دیکھیں یہاں اختیار تو دیا ہے کہ یا تو اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، یا پھر اللہ کا کفر کرو۔ یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا، اللہ نے اختیار دے دیا تمہیں۔ یہ جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، فیصلہ کرنے کی آزادی دی ہے، تو کس لیے دیے؟ آزمائش کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اور کون ہے جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم
ہاں بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو معروف کا، اچھائی کا، بھلائی کا حکم دو، اور وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، برائی سے انہیں منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور یہ بات کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ نے یہ انسان کے اوپر ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ تم خیر کو اختیار کرنے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو منکرات سے روکو، منع کرو۔ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور پھر نبی علیہ السلام کو اجازت دے گا شفاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں جن کے دلوں کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان ہے ان کو نکال لیا۔ تو نبی علیہ السلام اہل ایمان کو جو جہنم میں ہوں گے اور ان کے اندر ایمان کی کمی ہوگی تو ان کو نکال کے لے آئیں گے، پھر اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میری امتی، تو اللہ کہے گا کہ جاؤ جہنم میں جو لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکالنا۔ نبی علیہ السلام ان کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی پھر سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ میری امت، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو ان کو بھی جہنم سے نکال کے لیا۔ یعنی آپ ایمان کی اہمیت دیکھیں کہ ایمان اگر کسی کے دل میں کم سے کم ہوگا، یہ ایمان ہے کیا؟ اللہ کی ذات پہ یقین، اس کی وحدانیت پہ یقین، ایمان کی جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، نبی پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، ان سب کو ماننا ہے، ان پر یقین کرنا ہے۔ اب اس یقین کے اندر کسی کے اندر کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اتنا کم کہ رائی کے دانے سے بھی کم جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو جہنم سے نکالو۔ یعنی ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ اب یہ اسی چیز کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم کوئی منکر دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، فَإِن يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ برائی کو ہاتھ سے ختم کرو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ شرک کے اڈوں کو ہاتھ سے ختم کر سکو، تو دوسرا درجہ کیا ہے کہ اس کو زبان سے برا کرو،
اپنی زبان سے برا کہو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اور اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے، ایسے حالات ہوں کہ زبان بندی ہو، تو پھر تیسرا درجہ کیا ہے کہ دل میں برا جاننا، یعنی جس شخص کے اندر کم سے کم ایمان ہوگا تو کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل کے اندر برا جاننا، اور اگر کسی کے دل میں برائی کو، اگر کوئی اپنے دل میں برائی نہ سمجھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، تو اس کے دل کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ برائی کو، کفر شرک کو دیکھیں، اور برائی تو بندہ سمجھتا ہے نا، کہیں شراب کا اڈا چل رہا ہے، چرس کے اڈے چل رہے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بری کام ہے، بری بات ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں دوسرے ادیان کے اندر بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے نا۔ لیکن کفر شرک جو ہے یہ ایسی برائی ہے کہ اس کو کرنے والا اس کو برا نہیں سمجھتا، تو بالخصوص کفر شرک کی برائی کو اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جاننا۔ اب یہ وسیلے کا عقیدہ شرک ہے، لیکن دیوبندی کہتے ہیں شرک نہیں ہے، کرتے ہیں وہ۔ تو دیکھیں اگر بندہ کسی چیز کو غلط سمجھے گا، یہ جانے گا کہ ہاں یہ کفر شرک ہے، جبھی تو اس کو دل میں برا جانے گا، جبھی تو اس کو ہاتھ سے روکے گا، زبان سے برا کہے گا، یا کم سے کم دل میں جانے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ بھی دین میں ہے، تو وہ نہ برائی کو، تو وہ اس برائی کو خیر سمجھے گا، بجائے اس سے کہ اس کو لوگوں سے روکے، زبان سے برا کہے، وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھے گا اس کو۔ یہ ایسی برائی کفر شرک جو ہے دل میں بھی برا نہیں جانے گا۔ اب کسی دیوبندی کے منہ سے، اب کسی ان مولویوں سے پوچھ لیں آپ کہ بھئی دیوبند کا یہ عقیدہ ہے اہل قبور کے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، ان کا فتویٰ ہے اللہ کے نیک بندوں کو واسطہ رحمت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے۔ تو جو بندہ اس حد تک شرک میں آگے بڑھ گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز قرار دے رہا ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے، جو سمجھے گا تو اس سے روکے گا نا لوگوں کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ برائی کو خود بندے کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ برائی ہے، یہ کفر شرک ہے، جبھی تو وہ دوسروں کو روکے گا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب جیسے حیات النبی کا عقیدہ شرک ہے، لیکن کوئی بھی دیوبندی اہل حدیث اس کو کہتے ہیں بالکل حق ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، تو وہ نہ خود اس سے رکتے ہیں نہ کسی کو روکیں گے۔ اس سے کیوں روکیں گے؟ بھائی اس کو برا سمجھیں گے تو روکیں گے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنا، قرار دینا، یہ بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ایک چیز باطل اگر باطل ثابت ہو جائے گی جبھی تو لوگ اس سے بچیں گے، لیکن اگر صرف نظر کیا جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کام غلط ہے، یہ باطل ہے۔ آج جو یہ اتنا کفر شرک ہو رہا ہے،
تو یہ مشرک سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، مزاروں پہ چادر چڑھانا دین کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، ثواب ملے گا، اس لیے کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ان کو بتانا ہوگا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے یہ اللہ کی کتاب کا۔ تو اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ برائی کو جب اچھا سمجھا جا رہا ہو، جب شرک کو توحید سمجھا جا رہا ہو، جب کفر کو ایمان بنا دیا گیا ہو۔ ان مولویوں نے یہی تو کیا ہے کہ انہوں نے شرک کو توحید بنا دیا ہے، کفر کو ایمان بنا دیا ہے۔ اب بندہ بچے تو کیسے بچے؟ بھائی آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کام کی شرک نہیں ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ بولو گے کہ یار صحیح جی، مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ تو جب یہ بات واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تأمرون بالمعروف کہ تم لوگوں کو معروف یعنی اچھائی کا حکم دو اور منکرات سے روکو، اور یہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جو بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، پہلے تو وہ اس برائی سے خود بچے گا، اس کے بعد دوسروں کو تلقین کرے گا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ خود کوئی برائی کرے اور لوگوں کو منع کرے۔ تو پہلے خود سمجھنا ہوگا، اس سے رکنا ہوگا، اس کے بعد لوگوں کو منع کیا جائے گا۔ اگر بندہ خود لوگوں کو روکتا ہے کہ بھئی یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، ان مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبند بریلوی اہل حدیث یہ شرک میں مبتلا ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ کو لوگوں کو روکنے کے لیے پہلے خود رکنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ خود ان کے پیچھے نماز پڑھیں اور لوگوں کو کہیں کہ جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلے برائی سے خود کو بچانا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کی دعوت دینی ہے۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں، پہلے بھی تھا، کہ ہر مشرک اپنے شرک کی تائید میں، اپنے شرک کی حمایت میں اللہ کی قدرت کا سہارا لیتا ہے۔ ہر مشرک کا، پچھلے دور کے مشرکین بھی ان کا یہی معاملہ تھا، آج کا مشرک بھی اپنے شرک کے جواز کے لیے اللہ کی قدرت کا سہارا لیتا ہے۔ کیسے لیتا ہے؟ جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم ان کو پکارتے ہو، ان کو تم نے الہ بنا لیا ہے، اللہ کا شریک بنا لیا ہے، تو فوراً جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فوراً یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ بھائی یہ مردے نہیں سنتے، کیوں نہیں سنتے؟ ان میں روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے شرک کے جواز کے لیے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے،
یہاں پہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے کیا کیا؟ شرک کے جواز کے لیے اللہ کی قدرت کا سہارا لیا کہ اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے، قدرت کا سہارا لیا اس نے۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا قانون، قانون عموم جس کو کہتے ہیں، اللہ کی سنت جاریہ، اور دوسرا اللہ کی قدرت، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ کیسے الگ ہے؟ کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اللہ کی قدرت ہے وہ جسے چاہے سنا دے۔ جیسے قلیب بدر کے مردوں کو جو جنگ بدر میں کفار مارے گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ سنتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ مردے نہیں سنتے۔ تو ہمارا اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، یعنی اللہ ہر کام کر سکتا ہے، جو چاہے کرے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب قدرت کیسے ہے؟ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا، یہ قانون ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے، مرد عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی قدرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ نے دلیل دے دی ہے، جس کے متعلق بتا دیا ہے، قرآن میں آتا ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے، تفسیری روایات میں اس کو عزیر کہا گیا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو الٹ پلٹ کر دی گئی تھی، تو وہ اس کی حالت دیکھ کے کہنے لگے کیف انا یحیی ھذہ اللہ وعدہ موت ہی، کہ اللہ اس بستی کو، اس کے رہائشیوں کو کیسے زندہ کرے گا مارنے کے بعد؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو جس نے اللہ سے یہ کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو زندہ کیا، 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، پھر زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس کو پوچھا کہ تم کتنا عرصے اس مردہ حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال تک مردہ حالت میں رہے ہو، 100 سال۔ اب دیکھیں اللہ نے یہاں جو یہ واقعہ بیان کیا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہم اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو 100 سال مردہ رہنے کے بعد زندہ کر دیا، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کی سنت جاریہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ 2 زندگی 2 موت۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہ موت کے بعد قیامت کے دن زندہ کرے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والا قیامت کے دن زندہ ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے
کہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کر دیا کہ عزیر کو 100 سال کے لیے موت دی زندہ کیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مردے قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ ہم قانون میں بناتے ہیں، سنت جاریہ میں بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہر دور کے اندر مشرکین نے ہمیشہ اللہ کی قدرت کا سہارا لے لیا کہ ہم جو یہ شرک کر رہے ہیں، تو بہرحال تو وہ معجزات کو لے کے آتے تھے، اللہ کی قدرت کو لے کے آتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزات جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، یا اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئے معجزات، یا اللہ کے نبی نے بیان کیے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ قانون کے اوپر ہے، عقیدہ جو ہے وہ قانون کے اوپر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ایک سادی سی مثال ہے، یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ معجزات انبیاء کے دور میں رونما ہوا کرتے ہیں۔ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں پچھلے امتوں کے دور میں جو بھی ہوا سو ہوا، یہ آخری امت ہے۔ اب ان کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں پر معجزات بھی ہوتے تھے، لیکن اس امت کے اوپر اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الہام کے متعلق بتا دیا کہ اس امت پہ اب الہام نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں اگر کسی کو الہام ہوا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کو الہام نہیں ہوگا۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن قانون کو فالو کرنا ہے، قانون کو فالو کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب تھے، ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ طریقہ کار کیا تھا کہ اگر ان کے کسی مخالف سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی کھال اتار دیا کرتے تھے، اور دیکھ قرآن و حدیث کے دلائل دے دے کے اس کو مار دیا کرتے تھے۔ اچھا خود کوئی غلطی کرتے تھے، کوئی ان کو ٹوکتا تھا، حضرت آپ نے یہ کیا، تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اسی میں اللہ کی بہتری ہے۔ یعنی خود غلط کام کر رہے ہیں تو اس پر قرآن و حدیث کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مخالف کر رہا ہے تو پورے قرآن و حدیث کا عنوان لگا دیتے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ بندہ غلطی کرے تو اس کا احساس کرے نا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس ٹھیک ہے جی ہو گئی، جو اللہ کو منظور تھا اسی میں اللہ کی بہتری ہے، اور دوسرا کرے تو اس کی جان پہ آ جاتے۔ اچھا اللہ کی قدرت کے معاملے میں اب دیکھیں نا، ایک عقیدہ ہے کہ عام طور پہ لوگ معجزات پہ یقین رکھتے ہیں، معجزات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں فطری بات کیا ہے۔ فطری بات کی دیکھیں، ایک مولوی اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ یہ نیم کا درخت ہے، یہ تم اپنے گھر کے سامنے لگا دو، اس میں سے آم نکلے گا، کوئی سائنسی ٹیکنیک ہو تو یہ بات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اللہ کی، وہ پوچھے گا کیسے نکلے گا، نیم کے درخت میں آم کیسے نکلے گا؟ تو مولوی کہتا ہے اللہ کی قدرت سے نکلے گا۔ تو عام طور پر لوگ یہ بات مان لیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم نے کہا مانتے ہیں، تو اللہ تو اس میں بھی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، لیکن اللہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی اور کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کا نبی بنا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا اطلاق تو ہر چیز پہ ہوتا ہے۔
ابو جہل کفر میں مر گیا، اگر اللہ چاہے اس کو دوبارہ پیدا کر کے مسلمان بنا دے تو اس کو نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، تمہارا یہ مکان ہے، یہ ہمیں تم 1000 روپے میں دے دو، تو دیکھو احمد سے احمد بھی ہوگا نا، کبھی نہیں مانے گا۔ یعنی انسان جو ہے نا ویسے چالاک ہے، لیکن جو دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو بیوقوف بن جاتا ہے۔ بھائی کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنا مکان جو 50 لاکھ کا ہے، 60 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، وہ 1000 روپے میں دے دے گا آپ کو؟ آپ بولو کہ نہیں 1000 روپے رکھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت سے یہ 1 کروڑ بن جائیں گے۔ کوئی دے گا؟ کوئی ایسا احمد ہے دنیا میں؟ وہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، دیکھیں اگر یہ بات کوئی نبی کہے تو نبی کے اوپر معجزات ہوتے ہیں، اس کی بات مانی جائے گی، لیکن غیر نبی یہ دعویٰ کرے گا تو نہیں مانی جائے گی۔ کیسے مانیں گے بھائی؟ اللہ کی قدرت ہے، بیوی مریم کو بیٹا ہوا، بغیر باپ کے ہوا، اپنی قوم کے پاس جب لے کے آئیں بچے کو، انہوں نے بہتان لگایا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی فلاں عورت کو بچہ ہوا ہے، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، لوگ حیران سے پوچھیں گے بھائی یہ کیسے؟ وہ کہے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کون مانے گا؟ دیکھیں یہ واقعہ ایسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، یہودیوں نے بہتان لگایا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ ویسے دیکھا جائے اصولی طور پر انہوں نے جو بہتان لگایا وہ غلط نہیں تھا۔ بھائی کوئی بھی عورت اگر اس کو بچہ ہو جائے بغیر شادی کے، ہر کوئی اس کو پکڑے گا یہ کہاں سے آیا۔ تو بیوی مریم نے کیا کیا؟ بیوی مریم نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا، اشارہ کیا یہ جواب دے گا، پھر بچہ جواب دیتا ہے، گود کا بچہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو دیکھیں نبی اگر کوئی ایسی بات بیان کرے ایسا ہو تو معجزات نبی کے دور میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بیوقوف بنائے کہ بھائی یہ مردے زندہ نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے، وہ کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے تو زندہ کر دے، تو ہم کس کے اوپر عقیدہ بنائیں گے؟ قانون کے اوپر۔ قانون یہ ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں بڑی سادی سی بات ہے، توحید کے دلائل جو ہیں وہ اتنے گوجے نہیں ہیں کہ بندہ آسانی سے شرک میں مبتلا ہو جائے۔ شرک میں کیوں جاتا ہے وہ؟ جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے نکل جاتا ہے، اللہ کی باندھی ہوئی حدود کو توڑ دیتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا شرک ہے، مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی مردے کو اللہ نے مردہ کہا ہے، اموات کہا ہے، لیکن سورہ نحل میں یہ جو آ رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ غیر احیاء کیوں آ رہا ہے؟ جب مردہ کہنے سے ایک شخص مردہ ثابت ہوا تو اللہ نے غیر احیاء کیوں کہا ہے؟ تو اللہ نے غیر احیاء اس لیے کہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے مدرسے چلانے والے، بڑے بڑے اہل علم اس معاملے میں انتہائی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انتہائی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ پوچھو دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کو قدرت رکھتا ہے، اللہ اس کو قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امواتن کے ساتھ یہ لفظ نازل کیا غیر احیاء۔ دیکھیں قبر والوں کو یہ بھی مردہ مان رہے ہیں، لیکن دیکھنے سننے والا، زندگی سے متصل دیکھنے سننے والا مان رہے ہیں۔ اللہ نے
آیت نازل کی والذین یدعون من دون اللہ. اب دیکھیں اس کے اوپر سارے مردے آ گئے، چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ. من دون اللہ کا مطلب اللہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ان کو پکارتے ہیں، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اموات، آگے فرمایا غیر احیا. اللہ نے کہا اموات، یہ مردے ہیں. اسے یہ مولوی نکال لیتا ہوں مطلب کہ بھائی مردے سے مراد ہم بھی کہتے ہیں مردہ ہے لیکن سنتا ہے، دیکھنے والا ہے، روح واپس آ گئی ہے، اب یہ دیکھنے سننے والا ہے. اللہ نے فرمایا غیر احیا، یعنی یہ ایسے مردے ہیں جن میں زندگی نہیں، زندگی کے بغیر مردے ہیں. جب زندگی کی دیکھیں مردہ بھی کہہ دیا، زندگی کی بھی رد کر دیا تو بچا کیا؟ مردے کی لاش بچی، اس کی ہڈیاں بچی، ختم ہو گیا نا وہ. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زاویے سے کفر شرک کا راستہ بند کیا قرآن کے اندر. اور یہ بڑی بنیادی بہت بڑی بنیادی دلیل ہے، جوہری دلیل ہے. امواتن کے ساتھ غیر احیا. اچھا یہ دلیل ایسی ہے کہ ہم اکثر ہماری مولویوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں یہ مردہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مردہ تو ہے، ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن ان کی روح آ جاتی ہے، یہ دیکھتے سنتے ہیں. تو جب ان کے سامنے یہ آیت رکھی اموات غیر احیا، تو جب غیر احیا والی بات رکھی تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے کہ قرآن نے تو بالکل راستہ بند کر دیا غیر احیا کے گئے. وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ نے یہ بھی بتا دیا انہیں کوئی شعور نہیں، شعور نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. ایان یبعثون، کس دن اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ نے شعور کی بھی نفی کر دی. مردہ کہا پھر شعور کی نفی کی، مردہ کہا زندگی کی نفی کی. اب دیکھیں کوئی جواب باقی نہیں رہا کہ اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں یہ اہل قبور زندہ ہیں، سنتے ہیں، ہمارے حال سے واقف ہیں. اللہ نے تو قرآن نازل کر ان کے اوپر حجت تمام کر دی، دلیل دے دے ان کے اوپر، پوری دلیل سے ان کے اوپر ان کا محاکمہ کیا ہے. اب اس کے بعد گنجائش کہاں رہتی ہے؟ رہی ذیلی باتیں، اس کا بھی جواب قرآن کے اندر موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کفر کو کفر مانیں گے، شرک کو شرک مانیں گے، جبھی تو ہم لوگوں کو منع کریں گے. اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، برپا کیا، نکالا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکو. تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ جس میں اللہ کی توہین ہو، اللہ کی اہانت ہوتی ہو، تو پھر شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور اس کے بعد دیگر منکرات ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دیگر منکرات کے اوپر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. یہ تو ہر مذہب کا آدمی کہتا ہے کہ یہ شراب کے اڈے یہ ناجائز ہے، کہ فلاں کام جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، سب جانتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کفر کو تو ایمان بنا دیا گیا ہے اور شرک کو توحید بنا دیا گیا ہے. تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم شرک کو شرک ثابت کریں، توحید کو توحید ثابت کریں. تو دیکھیں اسی صورت میں ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم نے توحید اور شرک میں فرق نہیں کیا، ایمان اور کفر میں فرق نہیں کیا، تو ہم خود بے ایمانی کی طرف چلے جائیں گے.
ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک چیز کو جب ہم برا جانیں گے جو بھی تو منع کریں گے، لیکن یہاں تو المیہ یہ ہے کہ اسے اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے ممبر و محراب سے، ممبر و محراب سے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ مکے کے مشرکین اللہ کے گھر میں شرک کرتے تھے، شرکیہ تلبیہ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، تم ہر جگہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کے گھر کو تو چھوڑو، اس میں تو خالص اللہ کو پکارو۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جتنی مساجد ہیں ہر جگہ غیر اللہ کی پکارے ہیں، ممبر و محراب کے ذریعے سے کفر شرک کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ جب یہ امت خود کفر شرک میں ملوث ہو جائے گی تو پھر لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ آج آپ دیکھیں یہ مسجدیں، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مسجدیں ہوں گی ایک دور ایسا آ جائے گا خراب من الہدیٰ، یہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ بھائی مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید اختیار کرنے کے لیے۔ جب مسجدیں کفر شرک کا گھر بن جائے، جب وہاں سے خرابی پیدا ہو، آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری کفر شرک کی تبلیغ ممبر و محراب سے کی جا رہی ہے اور لاؤڈ اسپیکر پہ کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ہر بندے کو، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ یہ ایمان بہت نازک چیز ہے، جیسا کہ میں آج عرض کر چکا ہوں۔ دیکھیں اگر شرک ہے دل کے اندر تو ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان کم سے کم ہے، یعنی کوئی بہت ہی گناہ گار بندہ ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، تو حدیث میں دیکھیں بڑی وضاحت ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ جاؤ قیامت کے دن جن کے دل میں تھوڑا بہت ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لو، نبی علیہ السلام نکلوا دیں گے جہنم سے، پھر سجدے میں گر جائیں گے قیامت کے دن اور امتی امتی کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال دو، ان کو بھی نکال دیا جائے گا، جہنم سے نکل جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ امتی امتی میری امت۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے ان کو بھی جہنم سے نکال دو۔ تو دیکھیں ایمان اگر کم سے کم بھی ہوگا تو اس میں جہنم سے نکلنے کا امکان تو موجود ہے، لیکن اگر شرک آ گیا تو ایمان تو ختم، کفر آ گیا ایمان ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اتوار کا پروگرام انشاءاللہ